قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے انما یعمرو، اس کے اندر اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے مسجد کی تعمیر، یہ اوپر سے نیچے تک ہم بلڈنگ اور عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مسجد کی تعمیر، اور امر یامرو کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا بھی۔ تو اس کا مفہوم بھی یہی ہوا کہ جس طریقے سے مسجد کے بنانے والے مسلمان ہوتے ہیں، مسجد کا بنانا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے مسجد کو آباد کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے بہت سارے الفاظ کا استعمال ہوا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، سب سے پہلی شرط ہے کہ ایمان لائے، ایمان والے ہی بندے مسجد بناتے ہیں۔ اس کے بعد واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کی فکر سب سے زیادہ اسی بندے کو ہوگی جس کا تعلق مسجد سے زیادہ ہو۔ تو جسے مسجد سے تعلق زیادہ ہوگا، مسجد کی فکر بھی ہوگی، تو مسجد کو آباد بھی وہی کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری مسجد کو بنانا ہے، اسی طریقے سے مسجد کو آباد رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد کو ہم آباد رکھیں گے تو مسجد ویران نہیں ہوگی۔ مسجد میں آتے جاتے رہیں گے تو مسجد میں کیا خرابی ہے، اس خرابی پر بھی آپ کی نظر پڑتی رہے گی۔ مسجد کہاں سے ٹوٹ رہی ہے، اسے بنانے کی فکر بھی ہوگی۔ مسجد میں کس چیز کی کمی ہے، اس چیز کا احساس بھی ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ کا مسجد سے آنا جانا لگا رہے گا، اور آنا جانا لگا رہنا اسی وقت ہوگا جب کہ آپ 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہو رہے ہوں۔ اس سے زیادہ مسجد میں آمد و رفت کسی کی نہیں ہوتی ہوگی جو 5 وقتہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ جس بندے کا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے، جن کا صبح شام مسجد میں گزرتی ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا مسجد ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی صبح اور شام کی آمد و رفت مسجد کو بنا لیا ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اسے رزق عطا فرمائے گا، اسے عزت عطا فرمائے گا، اسے تمام طرح کی سہولیات عطا فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں صبح و شام آنا جانا کرتے رہتے ہیں۔ تو مسجد میں صبح و شام آتے جاتے رہنا گویا کہ مسجد کو آباد کرنا ہے، اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجدوں میں آمد و رفت کو یقینی بنائیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آویں۔ کچھ لوگ استنجا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور جہاں پر 2 نمبر کا سسٹم ہوتا ہے شہروں کے علاقے میں، تو وہاں پر بھی لوگ 2 نمبر کے لیے باتھ روم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ مسجد میں جائیں گے پابندی کے ساتھ، لیکن نماز پڑھنے نہیں، استنجا کرنے کے لیے جائیں گے، پخانہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی مسجد تو ہم بھی جاتے ہیں، لیکن کبھی نظر نہیں پڑی کہ انورٹر چارج ہے کہ نہیں۔ تو انورٹر چارج ہے کہ نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے مسجد کے اندر آنا پڑے گا، اور لوگ جاتے ہیں استنجا خانہ میں۔ تو استنجا خانہ میں کیسے معلوم ہوگا کہ مسجد میں لائٹ ہے کہ نہیں، انورٹر صحیح ہے کہ نہیں، مائک صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اسی وقت ہوگا جب مسجد میں آئیں گے۔ ہم مسجدوں سے دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم مسجدوں سے دور ہوئے تو اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا کہ مسجدوں کو ہم سے چھنوا رہا ہے۔ اگر ہم مسلمان مسجدوں کو جس طریقے سے لاکھوں روپے خرچ کر کے بنانے کی فکر کرتے ہیں، اگر اسے ہم بچائے رکھنے کی فکر کرتے، اسے آباد رکھنے کی فکر کرتے، تو مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نہیں چھینی جاتی۔ راتوں رات چپکے سے ڈکیتی کرتے ہوئے کوئی ہماری مسجد میں گھس کر کے دوسرا کام نہیں کرتا۔ یہ ہماری لاپرواہی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہم لوگ مسجد سے دور ہوئے، یہ ہم پر اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ یاد رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الروح والغدو من الجہاد فی سبیل اللہ، کہ مسجد میں صبح شام کو جانا بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مانند ہے۔
یہ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ہماری مسجد میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے منتخب حدیث، اس کتاب کے اندر بھی حدیث مذکور ہے، موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح شام مسجد میں جانے والا بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ اب بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہو گئی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کا وقت کب آئے گا، جہاد کریں گے۔ سب سے بڑا جہاد ہے کہ صبح شام اور مسجد میں جائیں، یہی اللہ پاک جہاد میں لکھ دیا جائے گا۔ ہمارے ملک کے حالات دیکھیے، ایسا نازک وقت آیا ہوا ہے کہ اگر ہم صبح شام ہی مسجد کا رخ کر لیں تو وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج کہیں پر مسجد کو ڈھا دیا جاتا ہے، دل سے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کا احساس کرتے ہیں۔ اب کچھ تو ایسے مردہ ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، وہ ویڈیو دیکھ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، نہ تو ان کو افسوس ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کبھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن بہرحال اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دکھ رہا ہے کہ ہماری مسجد میں تالا لگا دیا گیا، مسجد کو توڑ دیا گیا۔ دلی کی 700-800 سال پرانی مسجد، سنہری مسجد کو توڑ دیا گیا، کئی درگاہوں کو توڑ دیا گیا، کئی مسجدوں پر تالا لگا دیا گیا، کئی مسجدوں کے تاخانے میں گھس کر کے لوگ مورتی کی پوجا کرنا شروع کر دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں اگر ہم رات بھر سوئے رہیں، دن بھر سوئے رہیں، نہ رات کو مسجد میں آنے کی فکر ہے، نہ دن میں مسجد جانے کی فکر ہے، تو بتائیں کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اور سب سے آسان نسخہ بتایا گیا ہے جہاد کرنے کا کہ آپ صبح شام مسجد میں آئیں، ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ کیوں بھائی؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، اذان 5:30 بجے ہو رہی ہے، نماز 6 بجے ہو رہی ہے، یہ صبح کا وقت ہے، بستر سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہم نماز پڑھنے جائیں گے۔ ایسے وقت میں بستر کا چھوڑنا، کمبل رضائی کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، وہی جہاد ہے۔ عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، بازار کرنے کا وقت ہے، کھیل کود کرنے کا وقت ہے، میچ کھیلنے کا وقت ہے، گھومنے پھرنے کا وقت ہے۔ ویسے میں اذان ہو گئی، ان تمام تقاضوں کو ایک طرف ڈال کر کے اگر ہم مسجد چلے گئے تو کتنی بڑی قربانی ہو گئی، یہی قربانی تو جہاد ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ رب العزت نے اس قدر اجر لکھا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لائیں گے تو بتائیں کیا کریں گے؟ اے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیں کہ اس وقت انتہائی خراب حالت چل رہی ہے، نازک وقت چل رہا ہے۔ ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے صبح سے تیاری کر رہے تھے، یا ہمارے ذہن میں یہ بات بنی ہوئی تھی کہ آج جمعہ کا دن ہے، آج کام کرنے نہیں جائیں گے، مزدوری کرنے نہیں جائیں گے، اور جمعے کی اذان کا انتظار کر رہے تھے، اور اذان ہوتے ہی وضو سے فارغ ہو کر کے، نہا کر کے فارغ ہو کر کے مسجد میں آنے کی فکر ہم نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے 5 وقت کے لیے ہم معمول بنا لیں کہ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے، لیکن جب وقت آئے گا تو وقت پر ہم مسجد چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھی آباد رہیں گی، ہمارا رب بھی راضی رہے گا، ہم پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور ہم خوش و خرم زندگی گزاریں گے، اور سارے کام بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے ارادہ کر لیجئے